بہت کچھ بتانا اور سنانا ضروری ہے، تو برائے اور مہربانی اس سے زیادہ ایک دو باتیں اور عرض کر دوں۔ چلو پردہ تو اتنا ہے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، بے پردگی سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، اور جتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں کبھی بھی بے پردگی کے بغیر نہیں ہوتے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی لڑکا لڑکی ماں باپ کی اجازت کے بغیر جاتے ہیں تو کبھی بے پردگی کے بغیر نہیں جا سکتے، پہلے ان میں بے پردگی ہوئی ہوگی، اسی کے نتیجے میں لڑکا لڑکی ماں باپ کی مرضی کے بغیر چلے جاتے ہیں۔ یہ جتنے اس قسم کے فتنے ہیں وہ سب بے پردگی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بات اور عرض کر دوں، میک اپ بناؤ سنگار عورت کی ضرورت ہے، عورت کے لیے جائز ہے، لیکن بناؤ سنگار صرف اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے ہے، غیر محرم کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار جائز نہیں۔ عورت کے لیے بجنے والا زیور پہن کر باہر نکلنا جائز نہیں۔ اگر وہ بجنے والا زیور پازیب، گھنگرو والی پازیب پہن کر، جھونری پہن کے باہر نکلے گی اور وہ راستے سے گزر رہی ہے، اس کے بجنے والے زیور کی آواز کو سن کر سننے والے کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوگی، اور جس آدمی کے دل میں بیماری ہے وہ اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا، جس کو پتا بھی نہیں آواز کو سن کر اسے بھی پتا چل جائے گا کوئی عورت جا رہی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کی شریعت میں عورت کے لیے بجنے والا زیور پہننا منع ہے۔ زیور پہنو لیکن بجنے والا نہیں۔ اور ہاتھ کی انگلیوں کا مسئلہ یہ ہے، جو مسئلہ اب بتا رہا ہوں وہ ہاتھ کی انگلیوں کا ہے۔ آپ اپنے پیر میں کچھ بھی پہنو، کان میں کچھ بھی پہنو، ہاتھوں میں کچھ بھی پہنو، گلے میں کچھ بھی پہنو، لیکن ہاتھ یہ انگلیوں میں سونے اور چاندی کے علاوہ کچھ نہ پہنو۔ انگلیوں میں صرف چاندی اور سونے کی انگوٹھی پہن سکتی ہو، چاندی سونے کے علاوہ کوئی زیور پہننا انگلیوں میں جائز نہیں۔ اور مرد اپنی صرف انگلی میں چاندی کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، چاندی کی ایک انگوٹھی کے علاوہ کوئی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز نہیں۔ نہ سونے کی جائز ہے، نہ زنجیر پہننا جائز ہے، نہ ہاتھ میں توڑا پہننا جائز ہے۔ بچے سے لے کر بوڑھے تک مسئلہ ایک ہی ہے کہ لڑکا اور مرد صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی انگوٹھی جائز نہیں، اور ایک سے زیادہ بھی جائز نہیں۔ عورت اپنی انگلیوں میں چاندی سونے کی پہنے اور جتنی چاہے پہنے، مگر کسی اور چیز کی پہننا جائز نہیں۔ پھر سنو، گلے میں، کان میں، ناک میں، پیروں میں جو چاہے پہن لو، اسٹیل، تانبا، سونا، چاندی، سلور، لیکن مسئلہ میں نے انگلیوں کا بتایا، اس کو ذہن میں رکھو، اور بچیوں کو بچپن میں سکھا دو کہ انگلیوں میں سونے چاندی کے علاوہ پہننا تمہارے لیے جائز نہیں۔ یہ جو لڑکا روکنے کے لیے سونے کی انگوٹھی بھیجی جا رہی حرام ہے، اپنے بننے والے داماد کے لیے جہنم کی آگ کا ٹکڑا بھیج رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے داماد کے لیے سونے کی انگوٹھی بھیج رہے، وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے۔ سونے کی انگوٹھی عورت پہن سکتی ہے، مرد کے لیے جائز نہیں۔ لوگ شیطان سجھاتا ہے کہ بھائی سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، کہیں سفر میں ہیں، خدا نہ خواستہ جیب کٹ گئی، کرائے کے پیسے نہیں رہے، تو کہیں اپنی چاندی سونے کی انگوٹھی ہی بیچ لیں، گلے میں چین پڑی اسے ہی بیچ لیں۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کو سفر میں ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ لوگوں سے مانگیے، لوگ آپ کا ٹکٹ بنوا کر آپ کو دیں گے اور آپ کا گھر تک کا سفر خود آسان ہو جائے گا، مگر سونا پہننا جائز نہیں۔ اگر رکھنا ہے تو کسی طرح جیب میں رکھ لیجئے۔ مرد کے لیے داڑھ دانت میں سونے چاندی کے تار کی بندش لگوانا جائز ہے۔ اگر داڑھ دانت میں کوئی تار لگوانا ہے سونے چاندی کا لگوا سکتے ہیں۔ بٹن اگر اس طرح جڑ جائیں کہ کرتے سے الگ نہ ہو تو سونے چاندی کا بٹن جائز ہے۔
لیکن اور کوئی چیز جائز نہیں۔ اگر کرسی پر سونے چاندی کا تار لگا ہوا ہے اس جگہ بیٹھنا حرام ہے۔ اگر کسی برتن پر سونے چاندی کے تار کا ٹانکا لگا ہوا ہے وہاں منہ لگا کر پینا حرام ہے۔ یہ مسائل ذہن میں رکھیں۔ عورت اپنے ناخن پر پالش لگاتی ہے، دیکھو اگر ناخن پر پالش لگے گی وضو نہیں ہوگا۔ اگر بالوں پر کالر کراؤ گے، کلر اس کا بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کلر اگر بالوں پہ کرایا، ایک تو ہے لال مہندی لگانا سنت ہے، لال مہندی لگانا سنت۔ اگر مہندی کے علاوہ کوئی اور مسالہ ہے مہندی سے بنا دیا گیا ہے جسے آپ کلر کہتے ہو، تو اب یہ دیکھو کہ اس کلر کو بالوں پر کرنے کے بعد بال موٹے ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر بال موٹے ہو گئے تو سمجھو ناخن پالش کی طرح پالش چڑھ گئی، وضو کرو گے وضو نہیں ہوگا، غسل کرو گے غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسا کلر کرنا منع ہے کہ جس سے بال موٹے ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی کلر ایسا ہے کہ اس کا رنگ مہندی کے رنگ کی طرح ہے، پالش کی طرح نہیں، مہندی کے رنگ کی طرح ہے، بال موٹے نہیں ہوئے، تو لال کلر کی اجازت ہے۔ کالا کلر وہ کرا سکتا ہے جس کی ابھی شادی ہو رہی ہو، یا وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کر رہا ہو، اس کے لیے کالے کلر کی اجازت ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس سے بال موٹے نہ ہوتے ہوں۔ وجہ وہی، اگر بال موٹے ہو گئے تو جب مسا کرو گے مسا نہیں ہوگا، نہاؤ گے تو غسل نہیں ہوگا۔ لڑکیاں سمجھ لیں، اگر ہم نے ناخن پر پالش لگائی تو جب تک یہ پالش رہے گی وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ خدا نہ خواستہ اگر لڑکیوں کہ چلو مجھے تو نماز ہی نہیں پڑھنی تو مجھے کیا فکر، تو میری پیاری بہنوں سنو، اگر ناخن پالش ناخن پر لگی ہے اسی حال میں مر گئی تو وہ جو مردے کو نہلایا جاتا ہے غسل دیا جاتا ہے وہ غسل نہیں ہوگا۔ جب تک یہ پالش نہ اتار دی جائے غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے ناخن پالش کا۔ جنازے کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ جنازہ پاک ہو۔ ذرا سی بات اور سمجھ لو، مردہ موت کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر پاخانہ پیشاب بھی نہ نکلے تو موت کی وجہ سے مردہ خود ناپاک ہو جاتا ہے، اسی لیے نماز سے پہلے نہلانا فرض ہے۔ روح نکلنے سے پہلے اس کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ آپ پڑھتے ہو یاسین شریف پڑھتے ہو تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو۔ لیکن سنو، غور سے سنو، جب روح نکل گئی اب اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں جب تک اسے غسل نہ دے دیں۔ اچھی طرح سمجھ لو، کبھی یوں کہو کہ پھر یاسین شریف کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے روح نکلنے سے پہلے، اور جب روح نکل گئی مردہ ناپاک ہو گیا اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا منع ہے جب تک اسے ہم غسل نہ دے دیں۔ غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد پھر قرآن وہاں پڑھا جا سکتا ہے۔ کلمہ درود تو اس کے پاس پڑھ سکتے ہو، روح نکلنے کے بعد غسل دینے سے پہلے کلمہ درود پڑھ سکتے ہو۔ اگر قرآن پڑھنا ہے تو جگہ بدل کے پڑھا جائے گا، برآمدے میں یا اندر یا دوسرے گھر میں، جہاں مردے کو لٹا رکھا ہے وہاں قرآن پاک پڑھنا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ مردے کا بدن موت کی وجہ سے ناپاک ہو گیا۔ تو اگر ناخن پر پالش لگ رہی یا بالوں پر ایسا کلر کرا رکھا ہے کہ جس سے غسل نہیں ہوتا تو غسل نہیں ہوگا، جب غسل نہیں ہوگا جنازے کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، جب اسی حال میں کسی کو دفن کر دیا گیا اب کیا ہوگا؟ 72 گھنٹے گزرنے سے پہلے اس کی قبر پہ جا کے نماز پڑھی جائے گی۔ ایک مسلمان نے بھی جا کر قبر پہ نماز پڑھ لی، جب تک لاش پھولی پھٹی نہیں، تقریباً 72 گھنٹے کا اندازہ ہے۔ ٹھنڈے علاقے میں اور زیادہ دنوں تک بھی لاش رہ سکتی ہے۔
جب تک وہ لاش قبر میں جوں کی توں ہے تو کسی ایک آدمی کو جا کر قبر پہ نماز پڑھنی پڑے گی تو یہ فرض ادا ہوگا، کیونکہ اس کا تو غسل نہیں ہوا تھا، جب غسل نہیں ہوا نماز نہیں ہوئی، تو سمجھو بغیر نماز کے دفن کیا گیا ہے، اب یہ نماز قبر پہ پڑھنی پڑے گی تو یہ فرض ادا ہوگا۔ یہ ناخن پالش کا مسئلہ تو اتنا اہم ہے۔ ایک ہوتی ہے ہونٹوں کی سرخی، ہونٹوں پر سرخی لگانا عورت کے لیے جائز ہے، مگر ایسی سرخی لگائے جو پاک ہو، اپنے گھر تیار کی ہو یا جس کے پاک ہونے کا یقین ہو۔ اور یہ سرخی میک اپ کے درجے میں ہے، میک اپ صرف اپنے گھر کے لیے ہے، غیروں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ بعض سرخیاں بازار میں ایسی مل رہی ہیں کہ ان میں خنزیر کی چربی ہے، خنزیر کی چربی والی سرخی لگانا جائز نہیں۔ خنزیر کی چربی کیوں ہے؟ ہر چکنائی آدمی کے بدن کی گرمی پر باقی نہیں رہتی، آدمی کے بدن کی گرمی سے ہر چربی پگھل جاتی ہے۔ آپ گھی وغیرہ مل کے دیکھیں، بدن کی گرمی سے چربی پگھل جاتی ہے، مگر خنزیر کی چربی میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے وہ آدمی کے بدن کی گرمی سے پگھلتی نہیں۔ اسی لیے ہونٹوں پر لگائی جانے والی کچھ سرخیاں ایسی ہیں کہ جن میں اس کی چربی کو ملایا جاتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اس کا بھی خیال رکھیں۔ دیکھو اللہ نے خنزیر کا بال ناپاک بنایا ہے، لیکن اس کو بھی بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ 500-700 سال پہلے اس کے بالوں سے جوتیاں بنتی تھی۔ آج جو موچی تاگا مضبوط کر کے جوتیاں سلتا ہے، پہلے خنزیر کے بالوں سے جوتیاں سلی جاتی تھی۔ آج جتنے برش بن رہے ہیں رنگ کرنے کے، بسکٹ پر، پاپے پر، تام چینی کی پلیٹوں پر، پرچوں پر، کپوں پر، یہ مائک پر، مسجد کی دیواروں پر، جتنے کلر کرنے کے برش ہیں زیادہ تر خنزیر کے بال کے بنتے ہیں۔ نول کا بال کامیاب ہے اور خنزیر کا نمبر 1 پر ہے، اور کوئی بال اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اب سوال پیدا ہوا تو کیا یہ ساری چیزیں ناپاک ہیں؟ برتن بھی ناپاک، مسجد کی دیوار بھی ناپاک۔ جب تک وہ چیز گیلی رہے گی تو ناپاک ہے، جب سوکھ گئی اب کہیں گے پاک ہو گئی، یا بال ٹوٹ کر لگا رہ گیا تو وہ چیز ناپاک رہے گی۔ اگر بال نہیں لگا رہا اور وہ چیز سوکھ گئی اب اس پر پاکی کا حکم لگایا جائے گا۔ مجھے تو یہ سمجھانا تھا کہ اس کا بال ناپاک ہے، مگر اللہ نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ ایک صفت اس کے اندر ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی اچھا نہیں، اس کی طرف قصدن دیکھنا بھی اچھا نہیں، مگر ایک صفت اس میں اچھی ہے، وہ صبح کو جلدی اٹھتا ہے، اپنی روزی کے لیے جلدی اٹھ کر اور راستوں میں گلی کوچوں میں پھرنے لگتا ہے۔ انسانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نصیحت حاصل کریں، چاہے نصیحت کہیں سے ملے۔ ہم بھی سویرا اٹھا کریں، نماز کی پابندی کریں، اور نماز پڑھ کر ناشتہ جلدی کر کے حلال روزی کمانے کے واسطے نکلیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے لیے صبح کے ٹائم میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، تو جو ہمارے بھائی صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھ کے کمانے کے واسطے جائیں گے انشاءاللہ برکت پائیں گے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے کاہل بن جائیں گے، شیطان کان میں پیشاب کرے گا، کبھی ناک میں پیشاب کرے گا، آدمی سست بن جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا، دیر سے اٹھے گا، کاروبار پر بھی دیر سے جائے گا، اور جو کمائے گا برکت نہیں ہوگی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں میں نے عورتوں کے لیے بھی کہنا ضروری سمجھا، اللہ آئندہ توفیق دے گا انشاءاللہ، پھر اور بات ہو جائے گی۔ اب ہمارے مہمان مولانا آصف علی صاحب موجود ہیں، وہ بیان کریں گے۔ چینل کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں۔